حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین۔ وہ یہ کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو کئی تہوں کے اندر چھپایا ہوا ہے، اور اتنے زیادہ اپنے آپ کو چھپا لیا ہے، دوسروں سے چھپاتے چھپاتے بعض اوقات اپنے آپ سے بھی چھپا لیا ہے، اتنا زیادہ خراب کر لیا بعض اوقات معاملے کو۔ تو مثال کے طور پہ ایک وہ انسان ہے جو ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، جو ہرگز صحیح نہیں ہوتا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اتنے شاذ و نادر ہوتے ہیں کہ جو اتنے سچے ہوں کہ اندر سے جو ہوتے ہیں باہر دکھا دیتے ہیں، اور اس میں کوئی لگی لپٹی اور رکاوٹ نہیں رکھتے، بہت پاکیزہ انسان ہوتے ہیں۔ یا دوسرا انسان وہ ہے جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ تو ایک تو وہ انسان ہے جو میں لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ میں ایسا ہوں، ایک وہ انسان ہے جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اور ایک تیسرا انسان ہے جو اصل اور حقیقت میں ہوں۔ آپ ممکن ہے کہیں کہ بھائی جو میں سمجھتا ہوں اور جو میں ہوں یہ تو ایک ہی ہوگا، نہیں، بعض اوقات یہ بھی ایک نہیں ہوتا، میں اپنے ہی دھوکے میں پھنس جاتا ہوں۔ تو ایک وہ انسان ہے جو میں نے لوگوں کو دکھایا، ایک وہ انسان ہے جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اور ایک وہ انسان ہے جو اصل میں ہوں۔ تو یہ جو اصلی انسان ہے، تیسرا انسان میں اس کو بعض اوقات تعبیر کرتا ہوں، میرے اندر کا چھپا ہوا تیسرا انسان جو اصلی انسان ہے، اس کو کیسے ڈھونڈوں کہ میں کیا ہوں؟ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں جسارتاً جرأتاً عرض کر دوں، اور دونوں جسارت اور جرأت کی بھی علل میرے ذہن میں، علت میرے ذہن میں کیوں اس کو کہہ رہا ہوں، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر میں خدا سے واقعاً مانگوں کہ خدایا میرے عیوب میرے لیے آشکار کر دے، خدایا میری حقیقت میرے لیے آشکار کر دے تاکہ میں اصلاح کروں، ظاہر عیوب والے حصے کی بات کر رہا ہوں، تو پھر خدا کا نظام کہیں نہ کہیں مجھے کسی روایت سے، مجھے کسی استاد کے ذریعے سے، مجھے کسی تقریر کے ذریعے سے، اور ضروری نہیں کہ مثال کے طور پر ایک ریگولر چینل، ممکن ہے ارریگولر چینل سے خداوند متعال مجھے سمجھا دے گا کہ دیکھو یہ نقص تمہارے اندر ہے، اس کو صحیح کر لو، اگر میں نے واقعاً خدا سے مانگا۔ اچھا، وہ جو خدا کا نظام بتاتا ہے تو پھر بلا تکلف بتاتا ہے، اور ایسا سخت بتاتا ہے کہ انسان بعض اوقات تو سمجھنے زلزلے میں آ جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ اور یہ وہ سچائی ہوتی ہے جو مرنے کے بعد کھلنے والی ہے، اور خدا توفیق نصیب کر دے تو بعض لوگوں کے لیے یہیں پہ کھل جاتی ہے۔ اور میں اتنی گہرا، اتنی ڈیٹیل میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو میرے چھپے ہوئے عیوب ہیں، جو تہوں در تہوں لگے ہوئے ہیں، یہ کسی طرح آشکار ہو جائیں، یہ کسی طرح مجھے نظر آنا شروع ہو جائیں، ورنہ میں انہی تہوں کے پیچھے چھپا رہ جاؤں گا میری اصل حقیقت، اور جب میں مروں گا تو وہ اچانک کھل کے سامنے آئے گا۔ جو روایات میں ہمارے پاس موجود ہے کہ بعض لوگ جب مریں گے اور وہ دیکھیں گے اپنے آپ کو، اچھا میں تو انسان ہی نہیں رہا ہوں، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ تو وہ مثلاً خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی شخص محشور ہوگا اور کہے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں خلق کر دیا، اندھا کیوں محشور کیا؟ تو خداوند متعال فرمائے گا کہ چونکہ دنیا میں تم ہماری نشانیوں کو دیکھتے تھے اور کوئی اثر نہیں دیتے تھے، ان سے کچھ نہیں سیکھتے تھے، تو اگر ہم نے تم کو دنیا میں بس ایک بصیرت کا موقع دیا، تم نے اس کو گنوایا، اب میدان حشر میں بصیرت تمہارے پاس نہیں ہے، اس بصیرت کے نتیجے میں اب بصارت بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ تو دنیا میں میرے پاس آنکھیں تھیں اور بصیرت کا امکان تھا، تو میں نے دونوں کو گنوایا، اپنی آنکھوں سے بھی وہ استعمال نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، اور بصیرت جو مجھے حاصل کرنی چاہیے تھی وہ بھی حاصل نہیں کی۔ اب جب میں میدان حشر میں اٹھا تو میرے وجود سے کم ہو گیا، میرے وجود سے کم ہو گیا، اصلا وہ بصیرت بصارت دونوں نکل گئی میرے۔ مددی مددی